قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا 1400 سال پرانی ایک کہانی نہیں ہے، کربلا بار بار آتی ہے۔ 44 سال کے بعد بھٹو صاحب کو فائنلی کسی حد تک پاکستان سپریم کورٹ سے انصاف مل گیا۔ وہ ریفرنس جو کہ 2011 میں دائر کیا گیا تھا وہ 2024 میں سنا گیا، اور فائنلی یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ جو ٹرائل ہوا تھا وہ انفیئر ٹرائل تھا، جس کے اندر بہت بائسنس تھی اور اس کے اندر ڈیو پروسیس بالکل بھی نہیں تھا۔ کاش تھوڑا سا سپریم کورٹ آگے چلی جاتی اور اس کو کالعدم قرار دے دیتی، لیکن اتنا آنا بھی 44 سال کے بعد بہت بڑی بات ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب وہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے تکلیفیں جھیلیں بھٹو صاحب کو بچانے کے لیے، اور بیسیکلی وہ بھٹو صاحب کے لیے شاید نہیں تھیں، وہ صرف پاکستان کے لیے تھیں۔ بھٹو صاحب ایک سمبل تھے پاکستان کے لیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی ماں کی بیٹی ہوں جس نے جیلیں کاٹی، جس نے ٹارچر برداشت کیا، جس نے جلا وطنی فورسڈ ایگزائل برداشت کیا، 8 سال فورسڈ ایگزائل برداشت کیا۔ جب بھٹو صاحب کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی تو میں اس وقت 9 سال کی تھی، اور وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ میری والدہ اس وقت جیل میں تھیں، کوٹ لکھپت جیل میں تھیں، اور ہمیں یہ خبر پہنچی، اور آخری دم تک شاید ہمیں یقین نہیں تھا کہ ضیاء الحق جو ہے وہ اس حد تک واقعی چلا جائے گا جس حد تک وہ گیا۔ لیکن تاریخ کا فیصلہ تاریخ کا ہوتا ہے۔ آج ضیاء الحق کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بھٹو کے چاہنے والے آج بھی ہیں، وہ آج بھی زندہ ہے۔ بہت سے لوگ آج کل بھٹو بننا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھٹو کے ساتھ 44 سال کے بعد ہوا وہ کسی دن ان کے ساتھ بھی ہوگا، ان کے خلاف، ان کے بھی حق میں فیصلہ آئے گا۔ میری ایک بات ہے جو میں سوچتی رہتی ہوں، اور میں بہت کڑتی ہوں اس بات پہ جب اس کو بھٹو کو کسی اور سے کمپیئر کیا جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کا جو کارنامہ ہے وہ ہے تو صحیح بہت بڑا کارنامہ جو جیل میں ان کا تھا، اور پھانسی ان کو جس طرح چڑھائی گئی، لیکن اس کے علاوہ بھٹو صاحب ایک بہت مختلف شخصیت تھے۔ بھٹو کا دماغ وہ تھا جو کہ قذافی کہتا تھا کہ ہمیں بیچ دو، ہمیں بھیج دو بھٹو کو۔ بھٹو کا دماغ اپنے زمانے سے بہت آگے تھا۔ جب بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی 1970 میں تو پاکستان ٹوٹ چکا تھا، 90,000 فوجی ہتھیار ڈال چکے تھے۔ وہ ان کو نیگوشیشن ٹیبلز پہ سے واپس لے کے آیا، اس نے نیگوشیٹ کیا ان کی رہائی کو، اور 90,000 فوجی، اور پاکستان کا مورائل ٹوٹلی ڈاؤن تھا جب بھٹو نے ٹیک اوور کیا تھا۔ اس وقت اس نے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، 5 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں پاکستان پہنچا۔ پاکستان کو آئین دیا گیا، پاکستان کو مفت تعلیم دی گئی، پاکستان کو کہ بچوں کو مفت تعلیم دی گئی، یونیورسٹیاں بنی، کالجز بنے۔ بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی، بھٹو صاحب نے پینشن کا لوگوں کو حق دیا جو کبھی نہیں تھا، بھٹو صاحب نے لینڈ ریفارمز کی، بھٹو صاحب نے سعودی عرب سے دوستی کی، مڈل ایسٹ سے دوستی کی، جس کی وجہ سے امپلائمنٹ کے راستے کھلے۔ آج جو لوگ مڈل ایسٹ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، بھٹو صاحب نے چائنا سے دوستی کی، وہ چائنا جو کہ اب ہمارا پاکستان کا سب سے قریبی دوست ہے۔ یہ سارے کارنامے بھٹو صاحب نے ایک ٹرم میں کیے تھے، اور بھٹو صاحب نے جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو ان کو جتنا ذلیل کیا گیا، ان کو جتنا تنگ کیا گیا، اس کی تو مثال ہی کہیں نہیں ملتی۔ کال کوٹری میں اس شخص کو رکھا گیا، پاگلوں کے ساتھ رکھا گیا، پاگلوں کے ساتھ جو رات کو سوتے نہیں تھے، وہ چیخیں مارتے تھے جان بوجھ کو اس کو تکلیف دینے کے لیے۔ اس کا ہر وقت پیٹ خراب رہتا تھا، وہ ہر وقت بیمار رہتا تھا، اور کہتے ہیں کہ جب اس کو پھانسی دی گئی تو اس کی کلائی جو تھی وہ اتنی سی ہو چکی تھی۔ یہ تھا بھٹو، یہ تھا بھٹو جو کبھی نہیں جھکا۔ لیکن صرف جھکنا کی بات نہیں ہوتی، وہ ایک بہت عقل مند شخصیت تھی۔ وہ تھا کہ جس کے اندر اتنی جرت تھی کہ وہ UN میں کاغذ پھاڑ کے آیا تھا۔ یہ وہ تھا بھٹو، یہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بنایا، جس کی وجہ سے ایکچولی بیرونی سازش ہوئی امریکہ کی طرف سے اور اس کو ہٹایا گیا۔ اس نے اسلامک سمٹ بلایا، اس نے تمام مسلمان ملکوں کو اکٹھا کیا، تو کہاں بھٹو اور کہاں کوئی اور۔ دوسری بات میں یہ سوچتی رہتی ہوں، اور میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت سے لوگ مجھ سے کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا، مجھے میسج بھیجا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارا لیڈر کو بھی اسی طرح کیا جائے گا، اس کے بارے میں بھی اسی طرح کا فیصلہ آئے گا۔ ضرور آئے،
ضرور آئے، کیوں نہ آئے اگر وہ حق رکھتا ہے تو، لیکن 44 سال انتظار کیا ہم نے 44 سال انتظار کیا. بھٹو نے اپنے دونوں بیٹے کھوئے، بھٹو کی بیٹی شہید ہوئی، بھٹو کی بیوی نے سر پہ لاٹھی بھانجی، مروائی. آپ گڑی خدا بخش جا کے دیکھیں، لاشوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ، قبروں کی قبریں پڑی ہوئی ہیں شہیدوں کی. یہ ہم لوگوں نے کوئی پریس کانفرنسز نہیں کی، ہم پریس کانفرنس کرنے والے لوگ نہیں تھے، ہم کوڑے کھانے والے لوگ تھے، ہم جیلیں بھگتنے والے لوگ تھے، ہم ٹارچرز برداشت کرنے والے لوگ تھے. ہم نے کبھی بھی پھانسیوں کے باوجود، شہادتوں کے باوجود کسی بھی تنصیبات کو، ریاستی تنصیبات کو ہاتھ نہیں لگایا. یہی کینٹ تھا لاہور کا جہاں سے بے نظیر بھٹو جو تھیں 86 میں واپس آئی تھیں، اور وہ مجمع جو کہ اس دن جمع ہوا تھا وہ لاہور کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جتنا بڑا وہ تھا، ہجوم تھا، لیکن ایک چیز کو نہیں کسی نے ہاتھ لگایا تھا. یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے تربیت لیڈر کی. یہ تربیت نہیں ہوتی کہ 9 مئی کے واقعے ہو جائیں اور کہا جائے کہ یہ لوگوں نے تو ایسا ہی کرنا تھا نا. بائی دا وے، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آج سنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو کہ اب سنی اتحاد کونسل ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جو 9 مئی کے لوگ جس میں ملوث تھے ان کو شدید سزا دی جائے، سخت ترین سزا دی جائے. اور ان کا گلہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان سے ابھی تک بات نہیں کی. یہ بات بھٹو کبھی نہیں کر سکتا تھا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے آپ بھٹو نہیں بن سکتے، آپ جو مرضی کر لیں، آپ پیپلز پارٹی کے ایک چھوٹے سے ورکر سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. بھٹو تو بہت بڑی چیز تھی. کہاں آپ، کہاں بھٹو. نہ آپ کا دماغ بھٹو کا، نہ آپ کے کارنامے 4 سال کے، سوائے چور ڈاکو کھیلنے کے آپ نے کچھ نہیں کیا. کہاں بھٹو، کہاں آپ. مقابلہ ہی نہیں ہے. تو مقابلہ بھی دیکھنے سے کرنا چاہیے نا، دیکھ کے مقابلہ کرنا چاہیے کہ کس سے کیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال میں پھر صرف اس طرح ہی کہتی ہوں کہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میری اتنی اوقات بھی ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ نہیں. جن کی اوقات نہیں ہے وہ بات نہ کریں تو بہتر ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹیک کیئر آف یور سیلف. بیرسٹر مقسومہ بخاری ہے، اور بہت بہت مبارک ہو. جیے بھٹو.